دو گناہ ایسے ہیں، تین، کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھے، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، تین گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور تین لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی ثلاثہ، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان تین بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3 سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی۔ السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر۔ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا۔ کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا۔ پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گناہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف انابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں، اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے، اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو۔ بھئی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا، لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، گناہ ہی نہ کرے. اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی.